ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ میں رات کے مختصر حصے میں معراج کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ رات ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیں کہ رات میں معراج کے حوالے سے علماء اسلام نے کئی حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ رات کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا و بخشش نوازشوں کا وقت ہوتا ہے، خلوت اور اختصاص کا وقت ہوتا ہے، اپنے محبوبین سے راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا تعلق بھی رات سے ہے، مہینے کی ابتدا بھی رات ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو جن اوصاف و کمالات سے، جن کرامات سے نوازا ہے، وہ رات کے وقت میں نوازا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی زیادہ تر انعامات رات کے وقت میں عطا فرمائے گئے ہیں، جیسے شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی رات میں عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جنات کا ایمان لانا بھی رات میں ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت رات میں فرمائی۔ اسی طرح غار ثور کی طرف آپ کی روانگی بھی رات میں ہوئی۔ اسی طرح روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر سفر رات میں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رات کا وقت دن کے وقت سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار آیات قرآنیہ میں رات کو دن پر مقدم فرمایا ہے۔ رات کا وقت زیادہ عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، تو معراج کا انعام بھی رات میں عطا کیا گیا۔ اسی طرح دن کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا، تو عیسائیوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رات میں معجزہ عطا ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس امت کو اس ابتلا سے، اس آزمائش سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت معراج ہونے سے معراج کی تصدیق کرنا زیادہ اجر و ثواب کا سبب ثابت ہوا، کیونکہ یہ ایمان بالغیب ہو گیا۔ اور اگر دن میں معراج ہوتی تو سب مشاہدہ کر لیتے اور مومنین و منکرین میں پھر امتیاز باقی نہ ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء اسلام نے رات میں معراج کے حوالے سے بے شمار وجوہات ذکر فرمائی ہے، اور جہاں بے شمار حکمتیں بیان فرمائی، وہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ معراج ایمان بالغیب کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر دن میں معراج کروائی جاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمانوں کی سیر کو، نکلنے کو دیکھ کر آزمائش و امتحان ہی باقی نہ رہتا، بلکہ سبھی مشاہدہ کر لیتے اور مومنین و منکرین میں امتیاز نہ ہوتا۔ اور چونکہ ابتلا یعنی آزمائش میں مبتلا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، لہذا اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ ازلی میں یہ بات تھی کہ کون مومن ہے، کون منکر، کون صدیق ہے، کون ابو جہل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی عادت کریمہ کے مطابق اس آزمائش میں مبتلا فرما کر قیامت تک کے لوگوں کو یہ ظاہر فرما دیا کہ جس نے بغیر دیکھے سب سے پہلے تصدیق کی وہ یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بنا، اور جو عقل کے ترازو پر ہی ٹٹولتا رہا وہ ابو جہل بن گیا۔